تو رمضان تو جا چکے ہیں اور بہت برا لگ رہا ہے، مگر رمضانوں نے تمہیں بہت کچھ سکھایا ہوگا نا، اور تم نے ضرور یہ سوچا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ان رمضانوں میں گناہوں سے کیسے بچاؤں گا، میں حرام کاموں سے کیسے بچوں گا، یا پھر میں اپنی زبان کو برے لفظوں سے پاک کیسے رکھوں گا۔ مگر سرپرائزنگلی تم نے یہ ساری چیزیں کی۔ تم سحور میں روزہ رکھنے کو اٹھے، تم نے نماز وقت پہ پڑھی، تم نے گناہوں سے اپنی حفاظت کی، تم نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا اور جو ڈسٹریکشنز تھے ان سے دور رہے، تم نے ہر ایک چیز کی اور اپنا بیسٹ دیا، اور جو بھی نیک عمل تم نے اس رمضانوں میں کیے نا، وہ ٹیمپرری نہیں تھے مگر وہ ثبوت تھا اس بات کا کہ تم دم رکھتے ہو، تم میں کیپیسٹی ہے کہ جس طرح سے اللہ نے تم سے کہا ہے اپنی زندگی جینے کے لیے اس طرح سے تم اپنی زندگی جی سکتے ہو۔ تو کیا تمہیں یہ نہیں لگتا کہ جو نیکیاں یا نیک عمل تم نے رمضانوں میں سیکھے ان کو رمضانوں کے بعد میں بھی کرو؟ اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ رمضانوں کے بعد بھی ان اعمالوں کو اور نیکیوں کو کنسسٹنٹلی کرتے رہو، بے شک وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہیبٹس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم ساری چیزیں کرو، مگر تم کچھ نہ کچھ ہمیشہ روز کرو کنسسٹنٹلی، جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب بھی وہ کوئی کام یا نیکی کرتے تو وہ اس کو کنٹینیو رکھے تھے، کنسسٹنٹلی کرتے تھے۔ اگر تمہیں ایک وقت کی نماز مل رہی ہے تو تم ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لو، پورے مہینے نہ صحیح تو ہفتے میں ایک دفعہ روزہ رکھ لو۔ ہمیشہ اگر اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تو جب تم ٹریول کرو میٹرو میں یا کار میں یا کسی رکشا میں تو تب اللہ کا ذکر کر لو، کیونکہ تم ذکر کم کرو یا زیادہ وہ تمہیں اللہ سے جوڑ کر ہی رکھتا ہے۔ اور بے شک رمضان جا رہے ہیں مگر بہت ہی قیمتی چیز تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور وہ ہے تمہارا تقوی، ایمان اور تمہاری نیت، اور کس طرح سے تم نے خود کو گناہوں سے بچایا اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آج کے وقت میں جہاں پہ اتنے سارے ڈسٹریکشنز ہیں جو کہ تمہیں آسانی سے اللہ سے دور کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی تم نے ان نیکیوں کو کیا، گناہوں سے بچے اور خود کو اللہ کے قریب کیا، تم نے اپنا بیسٹ دیا، اور یہی چیز اللہ کو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اور جو تمہاری نیکیاں ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں، سیف ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی تم نے اس رمضان میں سیکھا ہو اس کو رمضانوں کے بعد بھی پریکٹس کرو، کیونکہ رمضان ایک ٹریننگ گراؤنڈ تھا جہاں پہ تم نے اپنے آپ کو ٹرین کیا، خود کو تیار کیا کہ جب رمضان ختم ہو جائے اس کے بعد جب تم دنیا کو فیس کرو تو اچھے سے اس کو نیویگیٹ کر پاؤ۔ اسی طرح سے جیسے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جو کہ موسٹ نالجبل کمپینینز میں سے ایک تھے، وہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد میں لوگوں کو اکٹھا کرتے اور ان سے کہتے کہ چلو آؤ اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں، تو لوگ ان سے پوچھتے تھے معاذ کیا ہمارا ایمان کمزور ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ ان کو جواب دیتے تھے اور کہتے تھے بالکل بھی نہیں، مگر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو زندہ رکھیں، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جس طرح سے پرانے کپڑے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو پہن پہن کے، اسی طرح سے ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو تازہ نہ کریں۔ تو جو بھی نیکیاں آپ نے سیکھی ہوں ان کو بار بار کرتے رہو تاکہ تمہارا ایمان زندہ رہے، تازہ رہے۔